دربار شریف پر حاضری اور رسم چراغاں میں شرکت۔ اگلی صبح والد صاحب محمد نذیر کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے دربار شریف حاضر ہوئے، جہاں انہیں ایک آدمی ملا جس نے دربار کی نیت کروائی اور چادریں اور رسالے دیے، مگر میں اور دیگر ساتھی عصر کی نماز کے وقت دربار شریف گئے اور ہم نے عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہاں ہی ادا کی۔ اس دوران ہمیں خاص منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب دن کی روشنی ختم ہو رہی ہے اور شام آنے کو ہوتی ہے تو اس وقت درگاہ شریف میں چراغاں کیا جاتا ہے اور سب لوگ چراغاں کے وقت باادب کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھتے ہیں۔ خواجہ خواجگان معین الدین، اشرف اولیاء روئے زمین، آفتاب سہ پر کون و مکان، بادشاہ سریر ملک یقین، در جمال و کمال اونچے سخن، ای مبین بود بحسن حسین، مطلع در صفات او گفتم، در عبارت بود در سمین، اے درت قبلہ گاہ اہل یقین، بردرت مہر و ماہ سودا جبین، روئے بر درگہت ہمی سانن، صد ہزاراں ملک چو خسرو چنین، خادمان درت ہم رضوان، در صفا روضہ چو خلد برین، ذرہ خاک او عبیر سرشت، قطرہ آب او چوں ما معین، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اور اس کا مفہوم یا ترجمہ اس طرح سے ہے: خواجہ خواجگان معین الدین، دنیا بھر کے ولیوں سے زیادہ شرافت والے، دونوں جہانوں کے آسمانوں کے آفتاب، ایمان و یقین کی سلطنت کے بادشاہ، آپ کے جمال و کمال کا کیا کہنا، جو مضبوط ترین قلعہ سے بھی نمایاں ہے۔ میں نے آپ کی تعریف میں ایک مطلع کہا ہے جو مضمون کے اعتبار سے قیمتی موتی ہے۔ آپ کا دروازہ اہل ایمان کا قبلہ ہے، آپ کی چوکھٹ پر چاند اور سورج پیشانی گھستے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر اپنا منہ ملتے ہیں۔ چین کے بادشاہ جیسو ہزاروں بادشاہ آپ کے دربار کے تمام خادم رضوان ہیں۔ آپ کا روضہ خوبصورتی میں جنت کی طرح ہے، آپ کی دہلیز کی خاص خوشبوئے عبیر میں بسی ہوئی ہے۔ آپ کے دربار کا پانی صاف اور جاری پانی کی طرح ہے۔ الہی جب تک چاند اور سورج رہیں، چشتیوں کے چراغ کی روشنی بڑھتی ہی رہے۔ اس رسم میں ہم سب لوگ شامل ہوئے اور بہت سرور محسوس کیا کہ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی عظیم الشان درگاہ میں روشنی کرتے وقت بھی پورے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے اور شایان شان طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ دربار شریف میں موجود تاریخی مقامات۔ عشاء کی نماز تک ہم دربار شریف کے احاطے میں موجود رہے اور بالتفصیل تمام مساجد، مقابر اور اہم مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ صندلی مسجد میں بیٹھ کر، جو کہ مزار مقدس کے ساتھ ملحق مشرقی سمت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور نوافل ادا کیے۔ اس کے ساتھ ایک حجرہ واقع ہے جو وہ مقام ہے جہاں پر خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر نے چلہ کشی کی اسی نسبت سے اس کا نام چلہ گاہ بابا فرید مشہور ہے۔ یہ حجرہ سال میں ایک مرتبہ 5 محرم کو کھولا جاتا ہے۔ پھر شاہ جہانی مسجد، جو کہ مزار کے مغربی سمت واقع ہے، میں جا کر تلاوت قرآن مجید اور نوافل کی ادائیگی کا شرف حاصل کیا۔ پھر احاطہ 16 کھمبا میں قبرستان کے اندر جا کر خواجہ غریب نواز کے محبین و متوسلین اور سجادہ نشین حضرات کی قبور پر فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد مزار کے آخری احاطے میں واقع چشمہ جھالرا کی زیارت کی، جس کا پانی خواجہ صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک تمام زائرین کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کوئی کمی نہیں آئی۔ اس وقت تک رات کافی گزر چکی تھی مگر ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس تک نہ تھا۔ تقریباً 11 بجے کے بعد ہم واپس اپنی رہائش گاہ آئے۔
ہمارے کمرے میں 19 افراد موجود تھے، جس میں حسن ابدال سے تعلق رکھنے والے حاجی فضل خان جو کہ خواجہ صاحب کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دے چکے تھے، حاجی ممتاز احمد، حاجی محمد نذیر، سید الطاف حسین شاہ، ملک محمد امیر، چودھری ہمایوں، چودھری خرم اقبال، ریاض احمد، مقصود الہی کے علاوہ راولپنڈی سے حاجی روحیل صادق، حاجی طارق، ارشد محمود اور عابد یاسین، اور ہمارا گروپ جس میں قبلہ والد گرامی حضرت صاحبزادہ میاں عارف چشتی، راقم الحروف، محمد دل نواز، صغیر احمد، طاہر محمود اور محمد نذیر شامل تھے۔ ہمارے کمرے کے نگران حاجی فضل خان صاحب نے اگلی صبح تارا گڑھ جانے کا پروگرام بنایا کہ سب مل کر وہاں جائیں گے۔ تارا گڑھ یعنی گنج شہیداں۔ نماز فجر کے بعد کچھ دیر آرام اور ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ تارا گڑھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی رہائش سے تارا گڑھ جانے والی جگہ جہاں سے ہمیں جیپیں لینی تھی پیدل سفر کیا۔ اڈے پر پہنچ کر 2 جیپیں کرائے پر لی گئیں۔ چونکہ تارا گڑھ اجمیر شریف کی جنوبی سمت میں ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے، جہاں پر سید میرا حسین کا مزار اور گنج شہیداں واقع ہے۔ جو ہماری گاڑی پہاڑی کے اوپر چڑھتی جا رہی تھی، تو پیر صحابہ اسلام آباد کا نقشہ ہماری آنکھوں میں گھومتا جا رہا تھا۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں سید میرا حسین کی عظیم الشان درگاہ نظر آئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ خواجہ غریب نواز کی آمد سے 20 سال قبل حضرت سید میرا حسین یہاں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہاں آپ کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہوا، اور یہیں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ ہم نے مزار پر حاضری دینے کے علاوہ تمام شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور پھر ویڈیو سینٹر سے قوالی کی مختلف CDs خریدیں اور واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ دوران سفر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ منچلے اور دیوانے خواجہ اجمیر کے مزار سے سید حسین علی کے مزار تک پہاڑی کا سفر پیدل کرتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ واپس پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھایا اور کچھ آرام کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار علی پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ آج شام کی حاضری بھی گزشتہ شام کی حاضری کی طرح انوکھی، بے مثل اور پرکیف تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ہماری ملاقات بعض خدام درگاہ شریف سے ہوئی۔ دوران ملاقات ہم نے ان سے درگاہ شریف، رسومات درگاہ شریف اور خدام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے معلومات حاصل کی، اور کچھ باتیں ادباً ان کے گوشے گزار کی جو کہ درگاہ خواجہ غریب النواز کی شان اور آداب کے منافی نظر آئیں۔ صوفیاء و صالحین کی زندگی میں توکل علی اللہ، اخلاص، دینداری، عبادت، مخلوق خدا کی خدمت اور عاجزی کی صفات پائی جاتی ہیں، مگر آج کے زمانہ میں عموماً خدام و سجادہ نشین حضرات کے طرز زندگی ان اوصاف سے یکسر خالی دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے حضرت قلندر لاہوری نے فرمایا تھا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ چونکہ آج رات بعد نماز عشاء ہماری رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کثیرہ کا انعقاد کیا گیا تھا، اس لیے ہمیں جلد اپنی رہائش گاہ پر واپس آنا پڑا۔ جب ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو محفل اپنے اختتام کو تھی اور ہم دعا میں شامل ہو گئے۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا انتظام کیا گیا تھا، جس کی تقسیم میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے کلیام شریف کے تمام خدام نے بھرپور شرکت کی اور خواجہ غریب نواز کے مہمانوں کی خدمت کی سعادت حاصل کی۔